قرآن مجید کی سورہ جو النساء ہے اس کے ایک عجیب آیت ہے کہ اسلام میں دیکھیے جو انہیریٹنس ہوتا ہے، وراثت، اس کو بانٹا جاتا ہے مرنے کے بعد. تو اس میں ہے کہ جب ایک آدمی مر گیا، اس نے کچھ چھوڑا. پہلے زمانے میں تو صرف لینڈ ہوا کرتی تھی یا لینڈ بیس کچھ چیزیں ہوا کرتی تھیں. اب تو بہت زیادہ سامان ہوتا ہے، لینڈ ہے یا غلہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی پہلے. تو قرآن میں ہے کہ ایک شخص مر گیا، اس کی چیزوں کو تقسیم کرنا ہے وارثین کو. جس میں ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. جب تقسیم کا وقت ہے تو تقسیم کی جاتی ہے جن کا حق ہو. تقسیم خواہ تو نہیں بانٹی جاتی، کسی کو دے دی جائے گی. جو آدمی چھوڑ کے مرا ہے اس کو بیٹے کو، بیٹی کو، رشتہ داروں کو ملے گا. تو قرآن مجید میں ہے کہ جب کوئی مر گیا، اب اس کی وراثت کو تقسیم کرنا ہے. جو حقدار ہیں وہ آئے لینے کے لیے. کچھ اور بھی آ گئے ادھر ادھر کے دور کے رشتہ دار جن کا حق نہیں ہوتا تھا. دور کے لوگ آ کے کھڑے ہو گئے تو فرمایا انہیں بھی کچھ دے دو. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ. کیسی عجیب آیت ہے. جب میں اس کو پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن دیا ہے. کیا انسان، میں وہ ہستی ہوں کہ آ کے کوئی کھڑا ہو جائے سائل بن کر، تب بھی میں اسے دوں گا، تم بھی دو. اب دیکھیے لسٹ کو کہاں تک اللہ تعالیٰ نے بڑھایا. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اب کسی جسم نہیں دیا، جسم کے ساتھ عقل بھی دیا. صرف عقل نہیں دیا، اس کے ساتھ انٹیوشن دیا. صرف انٹیوشن نہیں دیا، اس کے ساتھ سارے نیچر کو میں سائنس بھر دیا. پر یعنی پیغمبروں کے ذریعے سے ہدایت دی. باقی جو تو گیا یعنی نہ بولنے والی چیزیں تھیں. پیغمبر بولنے کی زبان میں بتاتے تھے. پھر لسٹ کو یہاں تک پہنچایا، اتنا بڑھایا. کیا انسان اگر تو سچا طالب بن جائے، اگر تو سچا سائل بن جائے، اگر تو سچا مانگنے والا بن جائے، تب بھی میں تو جنت دوں گا. کیسی عجیب بات.